اللہ میری 4 سال کی عمر تھی تو میرے ابا جی مجھے کھینچ کر لے گئے بت خانے میں. وہاں پر سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے کر کے میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا خدا ہے، تم اس کو سجدہ کرو. جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 4 سال کی عمر تھی تو میں نے اس سے خطاب کیا، اس سے میں نے بات کی، گفتگو کی. تو میں نے اسے کہا کہ تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے. بت سے میں نے بات کی کہ تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، چل میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. تو مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے جواب تو کوئی نہیں دینا تھا نا، تو اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوسری بات اس سے یہ کی، میں نے کہا میں بے لباس ہوں، تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، مجھے لباس پہنا. تو یا رسول اللہ اس نے جواب تو نہیں دینا تھا نا، تو اس نے نہیں جواب دیا. تیسرے نمبر پر کہنے لگے یا رسول اللہ 4 سال کی عمر تھی، میں نے پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھ میں پکڑا میں نے پتھر کو، اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اسے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، چل میں پتھر مارنے لگا ہوں، تو اپنی حفاظت کر. مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے کرنی تھی حفاظت، وہ کر سکتا تھا حفاظت. حضور بھی مسکرا رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق بھی مسکرا رہے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پھر پتھر مارا اس کو اور اسے میں نے توڑ کے رکھ دیا. تو میرے ابا جی ذرا غصے میں آ گئے، جلال کی کیفیت میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے یہ تم نے کیا کر دیا ہے. تو میں نے مسکرا کے کہا کہ جو کیا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں. 4 سال کی عمر دیکھیں، چھوٹا سا بت شکن، 4 سال کی عمر میں بت توڑ رہے. تو کہنے لگے کہ جو آپ نے دیکھا میں نے وہی کیا ہے. تو کہتے ہیں ابا جی مارتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے مجھے گھر لے آئے اور امی جان سے آ کے کہنے لگے دیکھو یہ کیا کر کے آیا ہے، یہ آج ہمارے سب سے بڑے معاذ اللہ خدا کو توڑ آیا ہے. تو امی جان نے آگے سے جملہ بولا، وہ کہنے لگی اسے نہ کچھ کہا کرو، یہ معذور ہے، اس کو معذور سمجھ کے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہا کرو. تو وہ کہنے لگے معذور کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگی جب یہ میرے پیٹ میں تھا نا تو مجھے کچھ آوازیں آیا کرتی تھی، مجھے کچھ آوازیں آیا کرتی تھی. وہ آوازیں کیا آتی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی لونڈی ابشری بالولد العتیق، تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری ہو جسے اللہ نے جہنم سے آزاد رکھا ہوا ہے. یعنی ابھی ماں کے پیٹ میں جناب ابوبکر صدیق، اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہے. ابشری بالولد العتیق، ایسے بیٹے کی خوشخبری ہو جسے اللہ نے جہنم سے آزاد رکھا ہوا ہے. اور پھر آواز آتی تھی اسمہ فی السماء الصدیق، اور اس کا نام ہم نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہوا ہے. یہ پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں. اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام ہم نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہوا ہے. ولی محمد صاحب و رفیق، اور یہ ہمارے آخری نبی کا صاحب بھی ہے اور ان کا رفیق بھی ہے. اس کو نہ کچھ، بلکہ ایک واقعہ اور نبراس میں لکھا ہوا ہے. آپ کی والدہ کہتی ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ظاہر ہے ماں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کچھ کام ایسے ہوتے جو نہیں کرنے ہوتے. اب وہ والدہ کہتی ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے تکلیف کوئی نہیں ہوتی تھی، میں اپنے سارے کام کرتی تھی، کنویں میں جاتی تھی، وہاں سے میں پانی بھی لے کر آتی تھی، ڈول بھی اٹھاتی تھی، گھر کے کام بھی سارے کرتی تھی، جھکتی تھی، اٹھتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. پر مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا، جب میں بت خانے میں جا کے بت کے آگے جھکنے لگتی تھی تو یہ میرا بیٹا نا پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، یہ مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. ویسے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، گھر میں سارے کام کرتی تھی، لیکن جب میں بت خانے میں جا کر بت کے آگے جھکنے لگتی تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. تو پھر میں بڑے پریشان رہتی تھی، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسے کرتا ہے. تو پھر مجھے یہ آوازیں آیا کرتی تھی کہ ہم نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ کا ساتھی بنا ہوا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کو بھی بت کے آگے نہیں جھکنے دیا، اپنی والدہ کو بھی بت کے آگے جھکنے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پر آج نئے انداز سے سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے یار غار ہیں. واقعہ کچھ یوں بنا، نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اپنے گھر میں، تو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا. اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابی حضور کے ساتھ ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی سے کہا کہ علی یہ مکہ والوں کی امانتیں تم اپنے پاس رکھو، صبح جب اٹھو گے تو پھر ان کو واپس کر کے تم بھی آ جانا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. اور میرا دل چاہتا ہے یہاں پہ حضرت علی کی بھی ایک بات سناؤں آپ کو.
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پہلے میں کبھی سوتا تھا نا تو ٹینشن ہوتی تھی کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو بڑی ٹینشن مجھے ہوتی تھی کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔ پر جس رات حضور نے سلایا اور حضور نے فرمایا تھا صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر کے آنا، تو میں بڑی چین کی نیند سویا تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اٹھنا ہے تو پھر اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے یہ میری ذمہ داری لگائی، اور خود حضور فرماتے کہ میرے دل میں بات آئی کہ میں ایسا کرتا ہوں، ہجرت پہ جا رہا ہوں تو میں پھر ابو بکر کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اب حضور فرماتے میرے دل کے اندر بات تھی، پاس کوئی بھی نہیں تھا، یا جبریل کو پتہ ہے یا علی کو پتہ ہے، اور کوئی بھی نہیں تھا پاس۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں نے جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے کے ارادے سے کہ میں ابو بکر کے گھر جاتا ہوں، اس کو ساتھ لیتا ہوں، دروازہ کھولا تو ابو بکر آگے کھڑے تھے۔ دروازہ کھولا تو ابو بکر ہاتھ باندھے گردن جھکائے وہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یار یا تو یہ بات جبریل کو پتہ تھی یا علی کو پتہ ہے۔ اب جبریل تو نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا، تیرے پاس بھی نہیں آیا ہوگا، اس کے علاوہ علی ہے تو وہ تو میرے پاس ہی ہے، وہ تو تیرے پاس نہیں گیا، تو تجھے کیسے پتہ ہے کہ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں؟ دیکھیے گا محبت، حضرت ابو بکر صدیق کا عشق۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ فلاں دن آپ نے نا ایک محفل میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ جب میرا رب مجھے ہجرت کا حکم دے گا تو پھر میں نے اپنے یار کو ساتھ لے کر جانا ہے، میں نے اپنے یار کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ یا رسول اللہ نہ آپ نے وقت بتایا تھا، نہ آپ نے دن بتایا تھا، اور نہ آپ نے یار کا نام بتایا تھا، کچھ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک یا رسول اللہ میں روزانہ رات کو آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں کہ محبوب جب بھی ہجرت کے لیے جائیں گے تو میں نے ان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ میں آج نہیں کھڑا، میں یا رسول اللہ روزانہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے راتیں بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ گزاری ہوئی ہیں، اتنا پیار۔ پھر جب نکلے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی مجھے نکاح کے لیے دی ہے، سیدہ عائشہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، اس نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر جب نبی پاک علیہ السلام چڑھ رہے تھے، آپ میں سے جس نے غار ثور کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اکیلے بندے کا جانا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے، تو پھر اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نور العرفان کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کتنا چلے، کندھوں پر اٹھا کر چڑھنا کتنا چلے، آپ لکھتے ہیں 11 میل، سبحان اللہ نہیں آیا آپ کی، کتنا چلے جی۔ اور پھر آپ سے سوال یہ ہے جب کوئی بندہ کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے قدم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سینے پہ۔ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے قدم کہاں لگ رہے ہیں؟ جناب ابو بکر کے۔ آئیے اب قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے نا، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ میری نشانیوں میں سے، جب تک آپ وہاں پر جا کے چکر نہیں لگائیں گے تب تک آپ کا عمرہ نہیں ہونا، ایسے ہی ہے، جب تک آپ چکر نہیں لگائیں گے تب تک عمرہ نہیں ہونا۔ یہ نشانی کیوں بنی اور عمرے کا اہم رکن اس کو قرار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھی، ایسے ہی ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں یہ دوڑی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیوی جس زمین کے اوپر دوڑے، اللہ فرماتا وہ میری نشانی ہے، وہ زمین میری نشانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کا ذکر کیا تو 11 میل محبوب مصطفیٰ کے قدم جس سینے پہ لگے ہوں گے، اللہ نے اس کو کتنا روشن فرمایا ہوگا، اس سینے کو اللہ نے کتنا روشن فرمایا ہوگا۔ اس کے بعد غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں کوئی بھی نہیں ہے، نبی پاک ہے اور ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت لمحہ تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جناب ابو بکر سے کہتے تھے یار ابو بکر
میری ساری نیکیاں تو لے لے پر وہ غار ثور والے 3 دن مجھے دے دے. ساری نیکیاں میری زندگی. حالانکہ جناب عمر کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے, میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے, اگر ہوتے تو جناب عمر ہوتے. اور فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر, فرمایا کہ شیطان عمر سے نہیں, عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے پر وہ غار ثور والے 3 دن. اور وہاں پر ہوا کیا ہوگا آپ کبھی سوچیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پیر صاحب نام پتہ کیسے؟ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ باقی باللہ یہ پیر ہیں اور مجدد الفسانی یہ مرید ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کی امتی ہیں. اللہ پاک نے انہیں کرم فرمایا, انہیں اپنا محبوب بنایا. اور عالم کیا تھا, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا نان بھائی, یہ تندور پہ وہ روٹیاں لگاتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ پیر صاحب خوش ہو گئے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے کام سے خوش ہوئے, اسے اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے یار تو نے کام بڑا اچھا کیا ہے, میں تیرے سے راضی ہوں, بتا کیا چاہتا ہے, بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو وہ کہنے لگا جی مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیں, شکل و صورت میں بھی ہر طرح سے مجھے اپنے جیسا بنا دیں. تو خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے نہ ایسا نہیں ہو سکتا, جو اللہ کے نور کی تجلیات مجھ پہ برس رہی ہیں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا, وہ تو کبھی بھی برداشت, ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہنے لگا میں نے اچھا کام نہیں کیا, اور پھر خود ہی آپ نے کہا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو, تو اب میں نے مانگا ہے تو مجھے بنائیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی, ایک مرتبہ توجہ فرمائی اور ایک نظر ڈالی تو اس کو بھی باقی باللہ بنا دیا, شکل و صورت میں بھی ہر طرح سے اس کو باقی باللہ بنا دیا. اب فرق یہ تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھے ان کے ہوش و حواس قائم تھے, اور جو ان کو بنایا تھا وہ فوت ہو گیا. کہ اللہ کے نور کی تجلیات سمجھانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, اور پیر صاحب نے ایک نظر اپنے مرید کے اوپر ڈالی تو اسے اپنے جیسا بنا دیا. تو غار ثور کے اندر 3 دن مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق پر کتنی توجہ فرمائی ہوگی, ابو بکر صدیق پر کتنی نظریں ڈالی ہوں گی, اور آپ سوچیں پھر کیا بنایا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر وہ جب اسلام لے کر آئے اس وقت آپ فرماتے میرے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے؟ 40,000 دینار لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے, ابو بکر بھی آپ کا ہے, جو چاہتے ہیں کر لیں. یہاں پر دیا. اور پھر غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, حضور نے فرمایا مال لے کر آؤ. جناب عمر کہنے لگے کہ آج میں نے ابو بکر سے آگے نکلنا ہے, آج میں نے ابو بکر سے نیکیوں میں, آج قرآن پاک میں بھی حکم ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلا کرو. تو جناب عمر فرماتے ہیں میں نے آگے نکلنا ہے. تو گھر گئے اور گھر جا کے اپنے گھر کا آدھا مال جناب عمر لے کے حضور کی بارگاہ میں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ ہم سن لیتے ہیں کہ آدھا مال, لیکن آدھا مال نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے, اور دل میں خیال کیا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اور ادھر ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ, یہ آدھا لائے تھے, انہوں نے پورا پیک کر لیا, سارے گھر کا سامان پیک کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا, سارا کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. وہ علامہ صاحب نے یہاں پر جملہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ اپنے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے, اگر یہ راز حضور کھولتے تو پھر کوئی اور ہی بات ہونی تھی. ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اتنی بات کی نا تو جناب جبریل آ گئے. جناب جبریل آئے تو نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابو بکر سارے گھر کا مال لے کر آیا ہے, اس کو نا رب نے سلام بھیجا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں, اس کو رب نے سلام, اگلا جملہ بھی سننا ہے, اس کو رب نے سلام بھیجا ہے. اور رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اللہ اکبر. نبیوں کے بعد اگر رب نے کسی سے پوچھا ہے راضی اور ناراضگی کا تو وہ ابو بکر صدیق سے پوچھا ہے. مجھ پوچھ کے بتائے راضی ہے کہ ناراض ہے. جب دیکھیں نا, جب بندے کو پتہ چلے رب پوچھ رہا ہے
پھر کیفیت کیا ہوگی؟ اور بندہ بھی ابو بکر صدیق ہو. جب حضور نے پوچھا تو وجد کی کیفیت میں آ گئے، بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئی تو 3 مرتبہ کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. یا رسول اللہ آپ پوچھ کر بتائیں اس نے قبول کر لیا ہے؟ آپ پوچھ کے بتائیں اس نے قبول کر لیا کہ نہیں کیا؟ اب جب یہ معاملہ بنا، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا، جب یہ معاملہ بنا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر پاس آؤ. تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر پاس آؤ تو تھوڑا سا حضور کے قریب ہوئے. حضور نے پھر فرمایا ابو بکر پاس آؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. آپ لطف نہیں لیتے باتوں کا مجھے لگتا ہے. ابو بکر پاس آؤ. اللہ. جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے معراج کی رات یاد آ گئی. ادھر نبی پاک ابو بکر کو بلا رہے ہیں اور ادھر رب فرما رہا تھا محبوب پاس آئے ہیں. ادنو منی یا محمد، محبوب قریب آئے. حضور فرماتے قریب آؤ. تھوڑا سا قریب ہوئے. پھر فرمایا قریب آؤ، اور قریب ہوئے. تیسری مرتبہ فرمایا قریب آؤ تو اتنا قریب ہو گئے کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ آپ کے گھٹنے مس کرنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر. حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے مس ہو رہے ہیں. ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، بولے یا رسول اللہ میں بھی لے کے آؤں اتنے پیسے؟ 40,000 دینار اس نے پہلے دیے ہیں، آج گھر کا سارا مال. حضور میں بھی لے کر آؤں، مجھے بھی یہ والا مقام اور مرتبہ مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ والا مقام اور یہ مرتبہ پیسوں سے نہیں ملتا. یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ نہ پیسوں سے ملتا ہے، نہ نمازوں سے ملتا ہے، نہ روزوں سے ملتا ہے. یہ مقام اس محبت سے ملتا ہے جو ابو بکر میرے سے کرتا ہے. یہ اس سے ملتا ہے جو ابو بکر مجھ سے محبت کرتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر صاحب کا نام ہے جنید بغدادی. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، جا کر سوال کیا حضور یہ بتائیں 200 درہموں کے اوپر کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ 200 ان کو 200 روپیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 200 روپیہ یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. 200 درہم یہ زکوٰۃ کا نصاب. 200 درہموں کے اوپر کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ پیر صاحب سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر صاحب کو بھی مسئلے آنے چاہیے. پیر صاحب کو بھی مسئلوں کا جواب، پیر صاحب کا بھی عالم دین ہونا یہ ضروری ہے. پیر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جناب ابو بکر شبلی ان کے پیر صاحب جنید بغدادی سے پوچھا کہ 200 درہموں کے اوپر کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا پیر صاحب کا جواب. کہنے لگے کہ شریعت کا جواب دوں کہ طریقت کا جواب دوں کہ عشق کا جواب دوں؟ مرید ایسا ہو تو پھر پیر صاحب بھی تو ایسے ہوتے ہیں. کتنے جواب ہیں جی؟ شریعت کا جواب دوں کہ طریقت کا جواب دوں کہ عشق کا جواب دوں؟ تو پھر مرید بھی ایسا تھا، کہنے لگا حضرت تینوں ارشاد فرما دیں. آج جب بات کھلی ہے تو تینوں بتا دیں. آپ نے فرمایا شریعت کا جواب یہ ہے کہ 200 درہموں میں سے 5 درہم دے دو زکوٰۃ میں اور 195 اپنے پاس رکھ لو. میں کہا جی ٹھیک ہوگا. اب طریقت کا جواب دیں. انہوں نے کہا طریقت کا جواب یہ ہے کہ 195 دے دو 5 رکھ لو. 195 دے دو اور 5. میں کہا جی اب عشق کا جواب دے. تو کہنے لگے عشق کا جواب یہ ہے کہ ساری دے دو. عشق کا جواب یہ ہے کہ ساری دے کر پھر راضی نہ رہنا، اپنا آپ بھی رب پہ قربان کر دینا، صرف پیسے دے کے راضی نہ ہو جانا. اب مرید نے سوال کیا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ شریعت اور طریقت تو ہمیں ملی خدا اس کے رسول سے، قرآن و حدیث سے، یہ عشق کا جواب آپ نے کہاں سے دیا ہے؟ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ عشق والا جواب میں نے عاشقوں کے امام ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے. اس نے بھی تو سارا کچھ دے دیا تھا نا. سارا کچھ دینے کے بعد اپنی جان بھی محبوب کے قدموں پہ قربان کر دی. اور پھر آخر میں جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میری میت کو روضہ رسول کے دروازے پہ رکھنا اور آواز لگانا یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے. تو پھر آواز کس کو لگائی جاتی ہے؟ جو زندہ ہو اس کو آواز لگائی، جو چلا جائے اس کو کون سی آواز لگائی جاتی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ کہنے لگے جی آواز لگانا یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے اور پھر دروازہ خود نہ کھولنا. جناب ابو بکر کہنے لگے دروازہ اگر خود بخود کھل جائے نا
تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی مبارک میت کو روضہ رسول کے دروازے پہ رکھا گیا، آواز لگائی یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے، تو جناب عمر فرماتے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی دروازہ کھل گیا۔ فرماتے دروازہ خود ہی کھلا اور اندر سے آواز بھی آئی، روضہ رسول سے آواز بھی آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ یار کو یار کے پاس سے لٹا دو، یار کو یار کے پاس سے لٹا دو۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ چاہتے تھے کہ میں حضور کے پہلو میں آرام کروں، اور حضور بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے پہلو میں ابوبکر ہی آنا چاہیے۔ یار کو، پنجابی کے شاعر نے ایک شعر لکھا بڑا کمال کا، وہ کہنے لگے حضرت ابو بکر دے اے دل دی تمنا سی، حضرت ابو بکر دے اے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر دے اے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے، یار دے مزار نال مزار